عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. بارک اللہ فیک. اس حدیث میں نماز خوف کی تیسری شکل مذکور ہے اور جس غزوہ کا ذکر اس حدیث میں ہے یہ غزوہ جوہینہ قوم کے ساتھ تھا اور بڑی شدید اس میں جنگ ہوئی تھی. ذات الرقاع میں جنگ نہیں ہوئی, آمنا سامنا ہوا, لیکن چند دن کے بعد دشمن وہاں سے بھاگ گیا. لیکن جوہینہ والی جنگ میں شدید قتال ہوا, لڑائی ہوئی, اور اسی جنگ کے موقع پر شیطان نے کفار کو ایک مشورہ دیا انسانی شکل میں آ کر کہ تم ظہر انہوں نے پڑھ لی ہے, اب عصر کی نماز آنے والی, اور عصر کی نماز ان کو اپنی اولاد اور اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو ایسا کرو جب اس نماز کا وقت ہو تو اس وقت یہ نماز پڑھیں گے, اس نماز کو لیٹ نہیں کرتے. یہ نماز ان کو اپنی اولاد اور اپنے اموال سے زیادہ محبوب ہے, اس نماز کو لیٹ نہیں کریں گے. تو انتظار کرو, جب یہ نماز شروع کریں تب ان پر حملہ کر دو, تاکہ جب وہ مشغول ہوں گے نماز میں اور تم سے غافل ہوں گے تو میرے پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر لو اور انہیں جو ہے وہ موت کی وادی میں پہنچا دو. یہ شیطان کا مشورہ تھا. چنانچہ مشرکین نے اس کو قبول کیا. جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں آگاہ کیا کہ کفار کی یہ پلاننگ, یہ ان کی تدبیر ہے. اب کیا مشورہ دیا جبریل نے کہ نماز نہ پڑھنا یا نماز کو مؤخر کر دینا؟ نہیں, فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے, وقت پہ پڑھنی ہے, لیکن اس کی شکل جو ہے وہ اس طرح بنا لو جیسا کہ حدیث میں آ رہا ہے. اس خبر کے باوجود نماز کو لیٹ نہیں کیا. یہ نماز کی اہمیت, شریعت کی تخفیف اور دونوں مقاصد کا حصول. نماز بھی ہو گئی, دشمن کا جو ہے وہ ایک پہرا اس کی طرف توجہ بھی ہو گئی. تو فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ, شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف, میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں موجود تھا. فصففنا صفین, ہم نے 2 صفیں بنائیں. نبی علیہ السلام کے فرمانے پر پورے جو صحابہ موجود تھے 2 صفوں میں تقسیم ہو گئے. صف خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعدو بیننا وبین القبلہ, ایک صف نبی علیہ السلام کے پیچھے تھی اور دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا. دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا, یعنی یہ اسلامی صف ہے, یہ دشمن اور آگے قبلہ ہے. فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جمیعا, رسول اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ فرمائی اور ہم سب نے تکبیر تحریمہ کی, یعنی سارے دونوں صفوں نے تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں صفیں نماز میں داخل ہو گئے. یعنی پہلی صورت یہ تھی کہ ایک صف نماز میں داخل ہو گئی اور دوسری دشمن کی نگرانی کر رہی. لیکن یہاں تیسری صورت کیا ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ فرمائی اور دونوں صفیں نماز میں داخل ہو گئیں. ثم رکع, پھر آپ نے رکوع فرمایا. ورکعنا جمیعا, اور دونوں صفوں نے آپ کے ساتھ رکوع کیا. ثم رفع رأسه من الرکوع, پھر آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا.
ورفعنا جميعا، اور ہم سب نے دونوں صفوں نے آپ کے ساتھ اپنا سر اٹھا لیا. ثم انحدر بالسجود، پھر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا. بالصف الذی یلیہ، اور اس صف نے سجدہ کیا جو آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے تھی. اب سجدے میں دونوں صفیں شریک نہیں ہوئی، باقی نماز میں دونوں شامل ہیں. جب آپ نے سجدہ کیا تو اگلی صف نے سجدہ کیا، پچھلی صف کھڑی رہی کیونکہ دشمن سامنے تھا، کھڑی رہی دشمن کی نگرانی کرنے کے لیے. وقام الصف المؤخر فی نحر العدو، پچھلی صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی. فلما قضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم السجود، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ پورا کر لیا، وقام الصف الذی یلیہ، اور جو صف آپ کے پیچھے تھی جو سجدے میں آپ کے ساتھ تھی وہ بھی کھڑی ہو گئی. تو انحدر الصف المؤخر بالسجود، پھر پچھلی صف نے بھی سجدہ کیا ان کے کھڑا ہونے کے بعد، یعنی وہ سجدے میں چلے گئے، اب یہ پہلی صف دشمن کی نگرانی کر رہی. وقام، اور پھر اب پچھلی صف بھی جو ہے وہ سجدہ کر کے کھڑی ہو گئی. اب دونوں صفوں کی ایک ایک رکعت پوری ہوگی رکوع سجود کے ساتھ. اس کے بعد تقدم الصف المؤخر، پچھلی صف آگے بڑھی. وتأخر الصف المقدم، اگلی صف پیچھے آ گئی ان کی جگہ پر. ثم رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکعنا جميعا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت کا رکوع کیا، ہم سب نے رکوع کیا. ثم رفع راسہ من الرکوع، اپنا سر اٹھایا رکوع سے. ورفعنا جميعا، ہم سب نے اٹھایا. ثم انحدر بالسجود، پھر آپ سجدے میں گر گئے. والصف الذی یلیہ، اور وہ صف بھی سجدے میں چلی گئی جو آپ کے پیچھے تھی. اب پہلے یہ پیچھے تھی، اب یہ آگے آ چکی. پہلے اس نے سجدہ آپ کے ساتھ نہیں کیا تھا، اب یہ سجدہ آپ کے ساتھ کر رہی. الذی کان مؤخر، جو پیچھے تھی. پھر رکعت الاولی، پہلی رکعت میں. وقام الصف المؤخر فی نحور العدو، اور پچھلی صف اب دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجود، جب نبی علیہ وسلم نے سجدہ پورا کر لیا. والصف الذی یلیہ، اور جو صف آپ کے پیچھے تھی اس نے بھی سجدہ پورا کر لیا. تو انحدر الصف المؤخر بالسجود، اب پچھلی صف نے سجدہ کیا جو پہلے آگے تھی. فسجدوا، سجدہ کیا. ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم جميعا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم سب نے آپ کے ساتھ اکٹھا سلام پھیرا. تو یہ تیسری شکل ہے نماز خوف کی. تو جیسے آسانی ہو میدان غزوہ میں، معرکہ میں، آپ کسی بھی صورت کو اختیار کر سکتے ہیں اور نماز خوف جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. جی.